TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے آٹزم کا شکار بچے کی والدہ سے ملاقات کی ہے۔ خاتون نے حکومت کے آٹزم کا شکار بچوں کے لیے امداد روکنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے آٹزم کا شکار بچے کی والدہ سے ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ اسٹیسی کینیڈی گزشتہ ہفتے سے اپنی وین میں فورڈ کے ایٹوبیکوک آفس کی پارکنگ میں بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ پریمیئر سے اونٹیریو حکومت کے ختم کرتا آٹزم پروگرام پر بات کرنے کی کوشش کی جائے۔ کینیڈی کا 10 سالہ بیٹا سیم علاج کے لیے گزشتہ 4 سالوں سے صوبے کی آٹزم سپورٹ ویٹ لسٹ پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پریشان ہوں کہ مجھے یہ کرنا پڑا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور جب تک کوئی کارروائی نہیں ہوتی میں یہاں ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بدھ کی شام کینی نے کہا کہ فورڈ نے بالآخر اسے بلا لیا ہے اور متعلقہ ماں کے ساتھ بات چیت کرنے پر رضامند ہو گیا۔ خاتون نے بدھ کی شام تقریباً 8 بجے پریمیئر سے بات کی۔ یہ کئی نکات کے ساتھ گفتگو تھی۔ کینیڈی نے کہا کہ فورڈ کا دفتر حکومت کے نئے آٹزم پروگرام کے ساتھ ان سے ملاقات اور مسائل کے بارے میں بات کرنے کا وقت طے کرے گا۔ اس سے قبل ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ میرا دل اسٹیسی اور تمام خاندانوں کے لیے جو آٹیسی بچوں کے ساتھ ہے۔ مجھے اسٹیسی سے بات کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کیونکہ میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ ویٹ لسٹ 23,000 سے 50,000 بچوں تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے سال فورڈ حکومت نے رد عمل کے بعد 2019 میں پچھلے پروگرام کو ختم کرنے کے بعد اپنا نیا آٹزم پروگرام شروع کیا کیونکہ اس نے خاندانوں کے مطابق فنڈز کو محدود کیا جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے کم ہوگا اور اسے ضرورت کے بجائے عمر کی بنیاد پر بنایا گیا۔ کینیڈی کا کہنا ہے کہ نیا پروگرام تسلی بخش نہیں ہے اور وہ فورڈ کے دفتر کے باہر کیمپ لگانا نہیں چھوڑے گی جب تک کہ وہ حکومت کے ساتھ آٹسک بچوں کی مدد کے لیے اگلے اقدامات کے بارے میں بات نہ کرے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے سربراہ میکسم برنیئر کا اکاؤنٹ 12 گھنٹوں تک معطل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے سربراہ میکسم برنیئر کا اکاؤنٹ 12 گھنٹوں تک معطل کر دیا ہے۔ ایک خاتون رپورٹ کے مطابق انہیں موصول ہونے والے پیغام میں کہا گیا کہ برنیئر سے سوال پوچھنے پر اسے جنسی طور پر ہراساں کرنے قتل کر دینا چاہیے۔ ٹویٹر نے پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے لیڈر میکسم برنیئر کے اکاؤنٹ کو محدود کر دیا، 12 گھنٹوں تک کسی بھی نئے پیغامات کو پوسٹ کرنے سے روک دیا جب انہوں نے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو ان کی مہم کی کوریج کرنے والے صحافیوں کے ساتھ نامناسب رویے کی ترغیب دی۔ متنازع ٹویٹ میں 3 صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان سے سوال کرنے والے صحافیوں کو بے وقوف کہا گیا اور ان سے سوال کرنے پر صحافیوں پر تنقید کی۔ برنیئر میں ٹویٹ میں صحافیوں کے ایک میل ایڈریس شامل کیے اور اپنے حامیوں کو ان کے ساتھ نامناسب رویے کی تاکید کی۔ صحافیوں کی جانب سے انہیں آن لائن بھیجے جانے والے دھمکی آمیز پیغامات کے اسکرین شاٹ بھی شیئر کیے گئے۔ کینیڈین ایسوسی ایشن آف جرنلسٹ نے برنیئر کے ٹویٹس کا ایک اسکرین شاٹ شائع کیا جس میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کا بنیادی فرض ادا کرنے پر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ناقابل قبول اور خطرناک رویہ ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ توہین آمیز ٹویٹس برنیئر نے خود شائع کیے یا ان کی پارٹی کے کسی اور فرد نے ان کی منظوری سے ایسا کیا یا اگر وہ ان کی مرضی کے بغیر شائع کیے گئے۔ ٹورنٹو شہر میں بارشوں کا 83 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ انوائرنمنٹ کینیڈا کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کے روز شہر میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو شہر میں بارشوں کا 83 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ انوائرنمنٹ کینیڈا کے مطابق بدھ 22 ستمبر کو شہر میں سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ پیرسن ہوائی اڈے کے موسمی اسٹیشن نے 24 گھنٹوں کے دوران 56 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی۔ اس سے قبل 1938 میں 22 ستمبر کو 41.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ رواں ہفتے انوائرنمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں شدید بارشوں کی وارننگ جاری کی گئی تھی۔ صوبے کے واون شہر میں سیلابی صورتحال کے سبب ایک کمیونٹی سینٹر کو بند کر دیا گیا جبکہ مختلف علاقوں میں بارشوں کے سبب شہریوں کو ڈرائیونگ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی علاقوں میں بجلی کی بندش کی بھی شکایات موصول ہوئیں۔ دوسری جانب اس ویکینڈ پر شہر میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ انوائرنمنٹ کینیڈا کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کے روز شہر میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,94,200 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 27,581 ہو گئیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,94,200 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,581 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 15,21,645 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,81,200 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,677 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,05,728 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,347 تک پہنچ چکی ہے۔ کیوبیک میں حکومت کی جانب سے نرسوں کے لیے $18,000 سے زائد کا بونس دینے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ عملے کی کمی کے بحران پر قابو پایا جا سکے۔ حکومت کے اس منصوبے پر تقریباً $1 بلین لاگت آئے گی، جبکہ 4,300 نرسز کو کام پر واپس لایا جا سکے گا۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے البرٹا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پبلک سیفٹی منسٹر بل بلیئر کا کہنا ہے کہ مریضوں کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے منتقل کرنے اور دیگر مدد کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے مدد کی جائے گی۔ کینیڈین آرمی اور کینیڈین ریڈ کراس کے ذریعے صوبے کی مدد کی جائے گی۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 2,86,706 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,611 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,81,798 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,915 ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے نواحی علاقے میں سپر مارکیٹ میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 12 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں حملہ آور سمیت 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ پولیس کے مطابق بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے نواحی علاقے کی سپر مارکیٹ میں ایک شخص نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ میڈیا کے مطابق حملہ آور نے بعد میں خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اکثر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات عام ہو گئے ہیں، جن میں درجنوں شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ امریکہ میں اسلحے کی سرعام فروخت کا مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ طالبان کے سینئر رہنما ملا نور الدین ترابی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت کا سلسلہ بند کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان کے سینئر رہنما ملا نور الدین ترابی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت کا سلسلہ بند کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جن سزاؤں کو مناسب سمجھیں گے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسٹیڈیم یا کھلے میدان میں سزاؤں کے نفاذ پر ہر کسی نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا، لیکن ہم نے تو کبھی ان کے قوانین اور ان کے ہاں نافذ العمل سزاؤں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی دوسرا ہمیں نہیں بتائے کہ ہمارے قوانین کیا ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسلام کی پیروی کریں گے اور قرآن پر مبنی قوانین بنائیں گے۔ ملا نور الدین ترابی طالبان کے سابقہ دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وزارت کے سربراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے مجرم قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے گی، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ مقتول کے متاثرہ خاندان کے پاس یہ اختیار باقی ہے کہ وہ قصاص کے بجائے قاتل کی جان بخشی کے بدلے میں خون بہا کی رقم قبول کر سکتے ہیں۔ ملا نور الدین ترابی نے کہا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو قصوروار ثابت ہونے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی اور شاہراہوں پر مسلح ڈکیتیوں کے مجرموں کا الٹا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کے قیام اور جرائم کی بیخ کنی کے لیے کسی مجرم کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ طالبان کے سزاؤں پر عمل درآمد سے پہلے جج حضرات مقدمات کا سماعت کے بعد فیصلہ کریں گے اور پھر ان کا نفاذ کیا جائے گا۔ ملا نور الدین ترابی نے کہا کہ ہم ماضی کے مقابلے میں اب بدل چکے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب طالبان ٹیلی ویژن اور موبائل فون کے استعمال اور تصاویر ویڈیو بنانے کی اجازت دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کے متعلق سنجیدہ ہیں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سینئر طالبان رہنما ملا نور الدین ترابی نے کہا کہ طالبان میڈیا کو اپنا پیغام پھیلانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس طرح ہم سینکڑوں افراد کے بجائے لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکہ سے تعلقات سے متعلق کہنا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ترکی امریکہ کے تعلقات بہتر چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکہ سے تعلقات سے متعلق کہنا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ترکی امریکہ کے تعلقات بہتر چل رہے ہیں۔ نیو یارک میں ترکی اور امریکہ کے تعلقات پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ ترکی نے F-35 طیارے خریدنے کے لیے $1.4 ارب ادا کیے، لیکن طیارے نہیں ملے۔ ترک صدر نے کہا کہ امریکہ کو پہلے اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واشنگٹن نے مدد نہ کی تو انقرہ دفاعی ضروریات کہیں اور سے پوری کرے گا۔ امریکہ نے روسی دفاعی نظام خریدنے پر ترک دفاعی صنعت پر پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سابق امریکی صدور جارج ڈبلیو بش، براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہتر کام کیا، تاہم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات کا اچھا آغاز ہوا ہے۔ ترک رہنما نے کہا کہ وہ جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے واشنگٹن سے ناخوش تھے، خاص طور پر انقرہ کو F-35 لڑاکا طیارے کے منصوبے سے ہٹائے جانے کے حوالے سے، جب ترکی نے روس کے بنائے گئے S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے گزشتہ سال امریکی پابندیاں لگیں اور ترکی کو F-35 پروگرام سے معطل کر دیا گیا۔ انقرہ کو کم از کم 100 کے قریب اسٹیلتھ لڑاکا طیارے ملنے تھے اور کئی ترک سپلائرز اس کی تعمیر میں شامل تھے۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم نے F-35 خریدا، $1.40 ارب ادا کیے اور F-35 ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہمارے لیے S-400 کا معاملہ مکمل ہو چکا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے ہم ترک ایماندار ہیں، لیکن بدقسمتی سے امریکہ نہ تھا اور نہ ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ پاکستان، چین اور روس کے ساتھ گفتگو کے بعد ان کا ماننا ہے کہ دنیا طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے متحد ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ پاکستان، چین اور روس کے ساتھ گفتگو کے بعد ان کا ماننا ہے کہ دنیا طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے متحد ہے۔ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے سائیڈ لائن ملاقات کی تھی، جبکہ بدھ کو چین اور روس سمیت سلامتی کونسل کے 4 ویٹو طاقت رکھنے والے ممالک کے وزراء سے بھی بات چیت کی تھی۔ اینٹونی بلنکن نے صحافیوں کو بتایا کہ میرا خیال ہے کہ یہاں مقصد اور نقطۂ نظر کا بہت مضبوط اتحاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کہتے ہیں کہ وہ قانونی حیثیت اور عالمی برادری کی حمایت چاہتے ہیں، تاہم عالمی برادری کے ساتھ ان کے تعلقات کی وضاحت ان کے اقدامات کے بعد ہوگی۔ اینٹونی بلنکن نے طالبان کے لیے امریکہ کی افغان اور غیر ملکی شہریوں کو ملک چھوڑنے کی اجازت دینے، خواتین، بچیوں اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے اور افغانستان کو دوبارہ انتہا پسند القاعدہ کی طرح کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے سے دینے کی ترجیحات کو دہرایا۔ محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ اینٹونی بلنکن نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ گفتگو میں سفارتی روابط کو مربوط کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان نے طالبان کے ساتھ رابطہ کرنے اور افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم شاہ محمود قریشی کا رواں ہفتے کہنا تھا کہ پاکستان کو نئی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ مغربی ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 7,02,978 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی تعداد 4,35,32,300 ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,14,71,966 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 47,44,170 ہو گئیں، جبکہ 20,81,51,224 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,02,978 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,35,32,306 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,46,399 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,35,94,803 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔
جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,93,018 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,13,08,178 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 62,524 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 69,77,722 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,18,508 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 54,93,591 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,684 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,46,792 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔